رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ معزز سامعین سامعات شرکائے کورس ضیاء us سیرہ، الحمدللہ آج ایک نئے سیشن کے ساتھ پھر ہم حاضر ہیں اور آج ضیاء النبی شریف کی تیسری جلد کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور ضیاء النبی شریف کی تیسری جلد میں جو کل کا لیکچر تھا اس میں آخر میں واقعہ معراج کے متعلق گفتگو ہوئی اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے آپ نے ہجرت کی اجازت عطا فرمائی، اور اس حوالے سے اب واقعہ معراج کے بعد آگے ہجرت کے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے ہجرت حبشہ کا ذکر ہوا، اب ہجرت مدینہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہجرت مدینہ یہ اسلام کا ایک بڑا روشن باب ہے اور اس میں بہت سے اسباق اور دروس ہیں، اسی لیے پیر صاحب قبلہ نے تیسری جلد کے پہلے باب کا نام یہی رکھا کہ یثرب کی طرف ہجرت کا آغاز، اور پیج نمبر 27 سے یہ باب شروع ہوتا ہے۔ اور آپ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص کو ہجرت کی سعادت حاصل ہوئی وہ ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور باقاعدہ ہجرت کے اعلان سے پہلے ہی انہوں نے بانپ لیا کہ اب مکہ میں رہنا ممکن نہیں ہے اور یہاں ظلم و ستم بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے باقی صحابہ سے تقریباً 1 سال پہلے ہجرت کر لی تھی۔ اور ان کی ہجرت کا واقعہ پیر صاحب نے بڑی تفصیل سے لکھا جو بڑا عجیب ہے کہ یہ جب ہجرت کے لیے نکلے تو ان کی بیوی حضرت سلمہ اور ان کا بیٹا جو ہے وہ بھی ساتھ تھا، جس کی عمر ابھی صرف 5 سال تھی، تو بلکہ 5 سال بھی نہیں، وہ ابھی شیر خوار اور بالکل چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو ساتھ لیا۔ تو جو ان کے سسرال تھے بنو مغیرہ بن عبداللہ، وہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم جاتے ہو تو جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو یعنی سلمہ کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ ادھر سے ابو سلمہ کے خاندان والے بھی آ گئے، انہوں نے کہا کہ اگر سلمہ کو تم نہیں جانے دو گے تو اس بچے کو پھر ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو بچے کو وہ لے گئے اور حضرت سلمہ کو اس کے گھر والے لے گئے، اور گویا کہ تینوں بچھڑ گئے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ ترک نہ کیا اور آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے، جسے ابھی یثرب کہا جاتا تھا۔ پیچھے سے حضرت سلمہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میں روز اس جگہ آ جاتی جہاں میں، میرا بیٹا اور میرے خاوند جدا ہوئے تھے، میں روتی رہتی، 1 سال اسی طرح گزر گیا، تو پھر میرے گھر والوں کو ترس آیا اور انہوں نے میرے بیٹے کو بھی مجھے واپس کیا، اور پھر میں اسے لے کے بڑی مشکل کے ساتھ پھر مدینہ پاک پہنچی، اور مجھے عثمان بن طلحہ نے بڑے ہی باپردہ انداز میں رستے میں جاتے ہوئے دیکھ لیا، تو بڑی ہی غیرت اور حمیت کے ساتھ، حالانکہ وہ مجھے جانتے نہیں تھے، لیکن انہوں نے ایک عربوں کے اندر جو خاصیت ہوتی ہے اس وجہ سے مجھے ساتھ لیا، ہر منزل پہ پڑاؤ کراتے ہوئے انہوں نے مجھے مدینہ پہنچا دیا۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، ابھی مسلمان بھی نہیں تھے، ان کی اس خاصیت کا ذکر بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے انفرادی ہجرت کی باقاعدہ ہجرت سے پہلے، ان کا نام پیر صاحب نے لکھا، جن میں عامر بن ربیعہ، عبداللہ بن جہش، ان کے بھائی عبید اللہ بن جہش، اور یہ تقریباً 20 مرد اور 8 خواتین کا ایک قافلہ تھا جنہوں نے پہلے ہجرت کر لی، اور یہ سارے جو ہے وہ آہستہ آہستہ یثرب پہنچنے لگے۔ تو یثرب میں پہلے ہی تقریباً 72 افراد مسلمان ہو چکے تھے، اوپر سے کچھ یہ افراد بھی پہنچ گئے، تو تقریباً 100-125 کے لگ بھگ لوگ مسلمان جب وہاں ہو گئے اور ایک باقاعدہ اچھی کمیونٹی مسلمانوں کی وہاں پہ بن گئی، تو پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی، اور ان کی ہجرت کے بعد پھر ہجرت عام کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کی ہجرت کا واقعہ بھی بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ نے عیاش بن ابی ربیعہ اور حشام ابن العاص اپنے 2 دوستوں کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا، اور پھر جب یہ ہجرت کے لیے نکلے تو حشام بن ابی العاص تو واپس چلا گیا، عیاش بن ربیعہ آپ کے ساتھ تھا، اور آپ نے پڑھا ہوگا، یہ ہماری ٹیکسٹ بک کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے کہ آپ پہلے
اسلحہ جو ہے اس سے اپنے آپ کو لیس کیا اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ حرم شریف میں آئے، بہادری کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے پہلے طواف کیا۔ خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم راوی ہیں کہ سب نے خفیہ ہجرت کی سوائے حضرت سیدنا عمر فاروق کے، کہ وہ آئے اور انہوں نے پہلے طواف کیا، پھر جہاں جہاں صنادید قریش اور بڑے بڑے ان کے سردار بیٹھے تھے وہاں جاتے اور وہاں جا کے انہیں کہتے شاہت الوجوہ، تمہارے چہروں پر پھٹکار ہو، لا یرغم اللہ الا ہذہ المعاطس، اللہ تعالیٰ ان ناکوں کو خاک آلود کرے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، اس کی اولاد یتیم ہو اور اس کی بیوی بیوہ بنے، تو وہ اس وادی کی دوسری طرف آ جائے اور مجھ سے مقابلہ کرے۔ تو بڑی ہی جرت کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی اور سب لوگوں کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اور حضور کی غلامی کا دم بھرتے ہوئے وہ رخصت ہوئے۔ عیاش بن ربیعہ کو ساتھ لے لیا، اور یہ ابو جہل کا چچا زاد بھی تھا جو عیاش بن ربیعہ تھے، تو ان کو ساتھ لیا۔ تو پیچھے سے ابو جہل اور حارث جو دونوں بھائی تھے ان کو پتہ چلا کہ حضرت عمر تو ہمارا بھی ایک بندہ لے گئے ہیں، تو یہ پیچھے قباء جا پہنچے اور وہاں عیاش بن ربیعہ سے کہنے لگے کہ تیری ماں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک میرا بیٹا عیاش واپس نہیں آئے گا میں بالوں میں کنگھی نہیں کروں گی اور میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ تو ان کو اس طریقے سے ایموشنل بلیک میل کیا اور کہا کہ آپ جو ہے وہ واپس چلیں، اور جذبات میں لا کے انہیں واپس لے آئے۔ جب وہ راستے میں پہنچے تو ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا، اور پھر ان کو جو ہے وہ مکہ لے گئے۔ لیکن حضرت عمر نے جاتے ہوئے اپنی سواری اپنے دوست حضرت عیاش بن ربیعہ کو دے دی کہ میری اونٹنی آپ لے جائیں، پھر جب آپ کو موقع لگے تو واپس آ جانا، اور بہت زیادہ دوستی نبھائی۔ جب بھی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تو حضرت عمر وہ لکھ کے اپنے دوست حضرت عیاش تک پہنچاتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوست اگر اچھا ہو، صحبت اچھی ہو، تو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت عیاش بن ربیعہ کے بارے میں یہ ہے کہ ان پہ بڑا ظلم و ستم ہوتا رہا، اور جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ آئے تو پہلے 40 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیاش بن ربیعہ کے بارے میں دعا کرتے رہے کہ یا اللہ جو ہمارے کمزور مسلمان ان کے قید منرغے میں رہ گئے ہیں ان پہ کرم نوازی فرما۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں فرمایا کہ کون عیاش کو لے کے میرے پاس آئے گا، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اس وقت تو کافر ہی تھے، تو ان کے بھائی ولید ابن ولید جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کے اسلام لانے کا بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ وہ غزوہ بدر میں قیدی بن کے آئے، تو اس وقت ان کو چھڑانے کے لیے پیچھے سے خالد بن ولید بہت سے پیسے لے کے آئے، فدیہ دیا، اپنے بھائی ولید کو چھڑا کے لے گئے۔ راستے میں ابھی مکہ نہیں پہنچے تھے واپس، تو ولید بن ولید جو خالد بن ولید کے بھائی تھے، انہوں نے حضور کا جو اخلاق اس قید کے دوران دیکھا ان کے دل میں گھر کر گیا۔ تو راستے میں ہی جب وہ سارے سوئے ہوئے تھے تو واپس اٹھ کے آئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے مسلمان ہو گئے، فدیہ بھی دلوا دیا اور مسلمان بھی ہو گئے۔ تو ان کے بھائی نے کہا کہ اگر مسلمان ہی ہونا تھا تو ہمارے ساتھ ہی نہ آتے، تم ویسے ہی۔ تو کہا کہ اس طرح لوگ مجھے کہتے کہ شاید فدیے سے بچنے کے لیے اور یہ مسلمان ہوا ہے، تو مسلمانوں کا فائدہ بھی ہو گیا ہے اور میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ تو یہی پھر عیاش بن ربیعہ کو بھی ساتھ لے کے آئے اور بڑی مشکل سے جان پہ کھیل کے ان کو دشمنوں کی قید سے چھڑوایا اور حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے۔ تو یہ ان کی ہجرت کا واقعہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق کے ساتھ ان کے بھائی حضرت زید بن خطاب نے بھی ہجرت کی۔ یہ بڑے بھائی تھے حضرت عمر کے، اور انہوں نے بھی حضرت عمر کے ساتھ اعلانیہ ہجرت میں حصہ لیا، اور پھر بعد میں ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور جب جنگ یمامہ ہوئی جو مسلمہ کذاب کے خلاف سیدنا صدیق اکبر کے دور میں لڑی گئی ہے، اس میں حضرت زید بن خطاب جو حضرت عمر کے بڑے بھائی ہیں ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو اس وقت سیدنا عمر فاروق بہت روئے تھے اور انہوں نے کہا اخی سبقنی الی الحسنیین، کہ میرا بھائی بڑا جو زید ہے وہ دو چیزوں میں مجھ سے سبقت لے گیا، اسلام لانے میں بھی مجھ سے پہلے تھا اور شہادت میں بھی مجھ سے بازی لے گیا۔ تو یہ حضرت زید بن خطاب کا ذکر پاک بھی پیر صاحب نے کیا۔ دیگر جو مہاجرین اولین ہیں ان میں حضرت مصعب بن عمیر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے وہ یہ پہلے چلے گئے تھے، اور آپ نے کل سنا تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر کو تو مدینے والے خود لے گئے تھے کہ ہمیں ایک مبلغ چاہیے،
تو وہ پہلے 1 سال چلے گئے اور انہوں نے وہاں جا کے زمین ہموار کی اور لوگوں کو دین سکھایا، اور سرکار کی آمد سے پہلے 70 سے زیادہ لوگ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو یہ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی اور مدینہ پاک میں بحیثیت مبلغ اپنا کردار ادا کیا۔ یہاں پر ایک اور جلیل القدر صحابی کا تذکرہ پیر صاحب نے کیا جن کا نام حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اصل میں روم کے ایک علاقے میں تھے، وہاں سے رومیوں نے ان کو پکڑ لیا اور پھر ان کو قیدی بنایا۔ یہ کم سن چھوٹی عمر میں یعنی بکتے بکاتے فروخت ہوتے ہوئے مکہ پہنچ گئے، اور مکہ شریف میں یہ لڑکے ہی تھے تو آ گئے تھے، اور وہاں پھر انہوں نے اپنا کاروبار شروع کر لیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان بھی لے آئے۔ اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ یہ ظریفانہ باتیں بڑی کرتے تھے، یعنی سرکار کو خوش رکھتے تھے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو خوش رکھتے ہیں اور تاکہ انہیں تھکاوٹ نہ ہو، اور کوئی ہلکی پھلکی بات کر کے ان کا دل بہلا لیتے ہیں، تو ان کی بھی بڑی قدر ہوتی ہے۔ حضرت صہیب رومی کے بارے میں حضور ذی العلوم نے یہ لکھا ہے کہ یہ کوشش کرتے تھے کوئی ایسی بات کریں جس سے سرکار کا قلب اطہر فرحت بخش ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اور یہ واقعہ لکھا کہ ایک دفعہ ان کی ایک آنکھ دکھ رہی تھی اور اس میں آشوب چشم تھا، تو وہ دیکھا کہ کھجوریں کھا رہے ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ اے صہیب، آپ کی تو آنکھ دکھ رہی ہے تو آپ کھجور کیوں کھا رہے ہیں؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ایک آنکھ دکھ رہی ہے میں دوسری طرف سے کھا رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کے بڑے محظوظ ہوئے۔ حضرت صہیب نے بھی مکہ میں کاروبار شروع کیا اور بہت زیادہ کمائی کر لی تھی، اور دیکھیں کہ جو روم سے ایک غلام کے طور پہ بکتے ہوئے مکہ پہنچے، پھر وہاں اپنا کاروبار بنایا اور پھر ایک سٹیٹس بن گیا، پھر الحمدللہ جو ہے وہ ریل پیل ہو گئی، دولت آ گئی۔ لیکن جب سرکار نے ہجرت کا ارادہ کیا اور سارے صحابہ ہجرت کرنے لگے، تو انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی اب مدینہ جاؤں گا، مکہ نہیں رہوں گا۔ تو جب نکلنے لگے تو سارے مکہ والے نوجوان ان کے ارد گرد آ گئے اور یہ جملہ کہا، اتیتنا صعلوکا حقیرا، کہ تو ہمارے پاس آیا تھا، صعلوک کہتے ہیں مفلس، کنگال اور منگتا بن کے، غلام آیا تھا، سارے پیسے تو نے مکہ میں کمائے ہیں، اور اب تو یہ سارے پیسے ساتھ لے کے مدینہ جانا چاہتا ہے، تو ہم تجھے نہیں جانے دیں گے۔ تو دیکھیں پھر قربانی ان کی، کہا ارأیتم ان جعلت لکم مالی وتخلون سبیلی، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں سارا مال ادھر چھوڑ دوں اور خود چلا جاؤں تو پھر مجھے جانے دو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اگر سارا مال، ساری پراپرٹی، سارا بزنس یہاں چھوڑو، اکیلا جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار صحابی نے اپنے پاک نبی کے عشق و محبت میں سب کچھ چھوڑ دیا، سارا مال، پراپرٹی، بزنس، کاروبار چھوڑا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب سرکار نے انہیں دیکھا 2 چادروں میں ملبوس آ گئے ہیں، تو سرکار نے فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب نے بڑا نفع کمایا ہے، صہیب نے بڑا نفع کمایا ہے اور یہ بڑے نفع کا سودا کر کے آیا ہے۔ تو ان صحابہ کا ذکر کیا جنہوں نے ہجرت بڑے شان و شوکت کے ساتھ کی، اور پھر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفصیل کے ساتھ ہجرت کے عوامل کا ذکر کیا کہ کیوں ہجرت پیش آئی، کیوں ہجرت کی۔ تو اس میں پیر صاحب نے پہلی وجہ تو یہ لکھی کہ اگر تو مکہ میں ہی رہتے اور یہاں سے ادھر ادھر جانے کا ارادہ نہ کرتے تو پیغام اسلام صرف مکہ کی 4 دیواری میں محدود رہتا، اور پھر وہ ظلم و ستم بھی تھا، مکہ کی سرزمین ابھی اسلام کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک تو یہ تھا اس کا مقصد کہ باہر ہمارے صحابہ جائیں اور جا کر اسلام کا پیغام ارد گرد پھیلائیں، کیونکہ اسلام ایک کوئی ایسا دین نہیں ہے جو کسی ایک شہر کا ہے، بلکہ یہ عالمگیر دین ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے پیغام انقلاب بن کے آیا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی، پہلے حبشہ گئے، اور ہم نے پڑھا کل کہ جب حبشہ گئے تو حضرت جعفر کی تقریر سے نجاشی کے دربار میں سکتہ ہو گیا، سارے رونے لگے، اور پھر نجاشی نے اسلام قبول کیا، اور کتنی بڑی چینج اس ہجرت سے پیدا ہوئی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور بعد میں حضرت امام شافعی نے بھی فرمایا، سافر فإن فی السفر 5 فوائد، کہ سفر کر کے سفر کرنے میں 5 بڑے فائدے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زیادۃ علم، کہ علم زیادہ ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، تیرے دوست بڑھتے ہیں، تیرے ریلیشن شپ میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو سفر میں جو برکتیں رکھی گئی ہیں، اسی لیے ہجرت کو بہت بڑی فضیلت سرکار نے قرار دیا۔ پھر اس میں حضرت عمر بن عاص کے بارے میں بھی ہے کہ وہ سفیر بن کے گئے تھے حبشہ میں کہ مسلمانوں کو واپس لائیں، لیکن یہاں پیر صاحب نے لکھا کہ جو تقریر حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں کی تھی،
اسی تقریر نے حضرت عمر بن عاص کا دل بھی بدل دیا، اور وہ وہیں سے کچھ عرصے کے بعد جا کے حضور کی بارگاہ میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو یہ ہجرت کے فوائد میں پیر صاحب نے ذکر کیا، اور پھر بہت خوبصورت بات جو پیر صاحب نے یہاں لکھی کہ سرکار نے ہجرت کر کے اسلام کا نظریہ قومیت عطا فرمایا، اور اس کو علامہ اقبال نے بڑی ڈیٹیل سے لکھا، اور اسی لیے یہاں پیر صاحب نے علامہ محمد اقبال حکیم الامت کا کلام ذکر کیا ہے۔ اور میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا جو شرکائے کورس ہیں ان کے لیے بھی، کہ پیر صاحب علامہ محمد اقبال کے کلام سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ ضیاء النبی شریف میں جا بجا اقبال اور مولانا روم کے شعر پیر صاحب لے کے آتے ہیں۔ یہاں ہجرت کے باب میں پیر صاحب نے 8 شعر حکیم الامت حضرت علامہ اقبال کے صفحہ نمبر 42 اور 43 پہ لکھے ہیں، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ اقبال نے یہ بات بیان کی ہے کہ ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست، کہ ہر ملک ہمارا ملک ہے کیونکہ ہمارے خدا کی ملکیت ہے۔ تو کیونکہ بندہ مومن کے پاس توحید کا عقیدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ باؤنڈریز میں قید نہیں ہوتا، اسے چند دیواریں بند کر کے نہیں رکھ سکتی، بلکہ وہ جہاں جہاں مسلمان بیٹھے ہوتے ہیں انہیں وہ اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ اور اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے۔ یہاں پھر پیر صاحب نے یہ لکھا کہ عقدہ قومیت مسلم کشود از وطن آقائے ما ہجرت نمود، کہ حضور نے جب اپنے وطن سے ہجرت کی تو عقیدہ قومیت مسلم عطا فرمایا، کہ جو مسلمان ہے اس کی قومیت وطن سے نہیں ہے بلکہ مذہب سے ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ تو جیسے ستارے آسمان پہ کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، لیکن ایک کشش ثقل نے ان ستاروں کو آپس میں جوڑا ہوا ہے، تو مسلمان کسی دیش میں ہو کسی ملک میں ہو تو آپس میں ایک محبت جو ہے وہ اس مسلمان کو ایک قوم اور ایک ملک بنا دیتی ہے، اور اس کو کوئی باؤنڈری اپنے اندر قید نہیں کر سکتی۔ حکمتش یک ملت گیتی نورد بر اساس کلمہ تعمیر کرد، حضور نے حکمت کے ساتھ کلمہ توحید کی بنیاد پر ملت اسلامیہ کی تشکیل فرمائی۔ اور میں نے اس دفعہ یہ بات بیان کی تھی کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ راز عطا فرمایا کہ جو ایک سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ اس بات کا راز ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہو اس کے اندر ایک وحدت پائی جاتی ہے۔ اور یہ سارا یہاں پہ پیر صاحب نے بیان کیا، اور اس میں پھر بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ شعر بھی لکھا، تاز بخشش ہائے آن سلطان دین مسجد ما شد ہما روئے زمین، کہ سرکار نے جب ہجرت کی تو سرکار کی بخشش اور عطا سے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا اور ان کے لیے مسجد بنا دیا۔ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ اور پھر یہ آخر میں لکھا کہ سرکار نے دشمن کے ڈر سے ہجرت نہیں کی، اور یہ شعر سنیں کتنا خوبصورت، قصہ گویاں حق ز ما پوشیدہ اند معنی ہجرت غلط فہمیدہ اند، کہ قصہ گو لوگوں نے ہجرت کا معنی ہم سے چھپا لیا اور حقیقت کو ہم سے چھپا لیا، اور ہجرت کو غلط ڈیفینیشن کرنے کی اس کی کوشش کی کہ سرکار نے اس لیے ہجرت کی، جی مکہ والے جو ہے بڑا ظلم کر رہے تھے اور انہوں نے سرکار دو عالم کو اتنا ستایا کہ بالآخر سرکار نے ہجرت کی۔ اقبال کہتے ہیں یہ نہیں ہے ہجرت کا معنی، بلکہ ہجرت کا سرکار نے دشمن کے ڈر سے ہجرت نہیں کی بلکہ اسلام کی عالمگیریت کی وجہ سے ہجرت کی ہے کہ اسلام پوری دنیا کا دین بن جائے۔ تو یہاں میں نے ڈیٹیل سے ذرا اس چیز کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ہجرت ہے، صحابہ تو چلے گئے، مولا حضرت سیدنا عمر فاروق گئے، پھر سارے صحابہ کو ہجرت کی اجازت ہوئی تو سارے صحابہ چلے گئے، 2 لوگوں کو سرکار اجازت نہیں دیتے تھے ہجرت کی، ایک حضرت مولا علی کو اور ایک سیدنا صدیق اکبر کو۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے کہ حضور میں بھی ہجرت کر جاؤں، حضرت عمر کر گئے میں بھی چلا جاؤں، کیا دل نواز جملہ سرکار فرماتے، حضور فرماتے لا تعجل لعل اللہ یجعل لک صاحبا، اے ابو بکر جلدی نہ کر، شاید اللہ تعالیٰ تیرا کوئی دوست بنا دے، ہاں جو تیرے ساتھ جائے، جو تیرا رفیق سفر بن جائے۔ تو حضرت ابو بکر سمجھتے کہ شاید سرکار فرما رہے ہیں کہ کوئی غریب مسلمان ایسے ہیں جو نہیں جا سکتے کہ میں انہیں ساتھ لے کے جاؤں گا، اور ایک خیال یہ آتا تھا کہ شاید حضور اپنا فرما رہے ہیں، لیکن یقین نہیں تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پورا واقعہ پیر صاحب نے لکھا کہ دار الندوہ میں انہوں نے میٹنگ کی، بڑے بڑے صنادید قریش جس میں بنو عبد شمس، بنو نوفل، بنو عبد الدار، بنو اسد، بنو مخزوم، بنو سہم، یہ بڑے بڑے قبائل کے سردار مل کے بیٹھے، اور ایک بندہ جبہ و قبہ میں ملبوس اور داڑھی رکھی ہوئی اور لاٹھی ٹیکتا ہوا ان کے دار الندوہ میں گھس رہا تھا۔
انہوں نے آج تک اسے دیکھا نہیں تھا. تو پوچھا بابا جی آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگا جی میں نجد سے آیا ہوں اور مجھے پتہ چلا کہ تمہاری یہ میٹنگ ہو رہی ہے، تو میں نے کہا میں بھی دیکھوں کہ تم کیا باتیں کر رہے. تو پیر صاحب نے لکھا احادیث کی روشنی میں کہ شیطان مجسد شکل میں ان کی میٹنگ کی صدارت کرنے آیا، یعنی وہ اس لباس میں بابا اور سیاںہ بن کے آ گیا اور وہ ان کی میٹنگ میں داخل ہو گیا. اور جب سارے مشورے دیتے، کوئی یہ کہتا کہ اگر یہ قابو نہیں آ رہے نعوذ باللہ تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ ان کو نکال دو، یہ چلے جائیں، ہم امن سے رہتے ہیں. تو وہ جو بابا بیٹھا تھا وہ کہتا نہیں یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے، اگر تم نے انہیں جانے دیا تو باہر جا کے پھر یہ جتھا بنا لیں گے، تمہارے لیے مسئلہ ہوگا. اور اگر کوئی کہتا کہ ان کو اپنے گھر کے اندر بند کر کے کنڈی لگا دو اور باہر نہ نکلنے دو، جب خوراک ختم ہوگی خود ہی معاملہ ختم ہو جائے گا، وہ پھر کہتا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا، کیونکہ ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ بڑے ہیں، انہیں پتہ چلا کہ یہ محبوس ہیں تو وہ چھڑانے آ جائیں گے. بالآخر ابو جہل نے جب یہ کہا کہ فلاں 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 40 نوجوان مختلف قبیلوں سے نکالو اور وہ سارے ایک ہی ضرب کے ساتھ ان کا کام تمام کریں تو دیت پھر سب پہ تقسیم ہو جائے گی اور سب سے بدلہ تو کوئی لے نہیں سکے گا، تو فوراً اس بابے نے کہا جو شیطان تھا در حقیقت کہ یہ رائے ہے جو یہ بندہ کہہ رہا ہے، ایسا کرو. تو پھر وہ تیار ہوئے. اس وقت یہ آیت پیر صاحب نے لکھی کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک مکر وہ کر رہے تھے اور اللہ ان کی سازشوں کے بارے میں خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا آغاز ہوتا ہے. سرکار دو عالم حضرت سیدنا علی شیر خدا مشکل کشا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ شرف عطا فرماتے ہیں. انہیں بلاتے ہیں اور انہیں فرماتے ہیں کہ میری یہ سبز چادر اوڑھ لے اور آرام سے سو جا، تمہارے قریب کوئی ایسی چیز نہیں آ سکے گی جو تمہیں ناپسند ہو. اور حضرت مولا علی کا وہ مشہور فرمان ہے کہ ساری زندگی مجھے اتنے سکون کی نیند نہیں آئی جتنی اس رات کو آئی ہے، کیونکہ اس رات سرکار نے مجھے یہ گارنٹی عطا فرمائی کہ تو صبح اٹھے گا اور اٹھ کے امانتیں واپس کرے گا، پھر مدینے میں آ کے مجھ سے ملاقات کرے گا. اور مجھے یقین تھا کہ علی کو کسی اور رات میں تو موت آ سکتی ہے، آج نہیں آ سکتی. تو یہ سارا واقعہ پیر صاحب نے لکھا کہ پھر سیدنا صدیق اکبر کو لینے کے لیے حضور جب ان کے گھر پہنچے اور جب باہر نکلے تو حضور یہ آیت پڑھ رہے تھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور پھر سرکار نے تھوڑی تھوڑی وہ کنکریاں اٹھائیں اور ان کے اوپر پھینکیں، ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا اور حضور ان کے درمیان میں سے نکل گئے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. اللہ تعالیٰ نے سرکار کے اس عمل کو اپنا عمل قرار دیا. اور پھر جب حضور سیدنا صدیق اکبر کے گھر پہنچے تو ان کے خاندان کے جو لوگ ہیں، ان کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن اور دیگر جو لوگ تھے وہ وہاں پہ موجود تھے. تو سرکار نے جاتے ہی عرض کیا کہ میں نے ایک خاص بات کرنی ہے، ان کو ادھر ادھر کر دو، مجھے خلوت چاہیے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کیا خوبصورت ایک فرمان. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہاں صرف آپ کی دونوں غلام زادیاں عائشہ اور اسما ہیں اور میرا بیٹا ہے اور کوئی نہیں ہے، اور یہ سارے بھی آپ کے خادم اور غلام ہیں اور اعتماد والے ہیں. تو پھر حضور نے ان کے سامنے ہی فرمایا کہ مجھے اللہ نے ہجرت کا اذن دے دیا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا الصحبۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے اپنی صحبت عطا فرمائے. حضور نے فرمایا الصحبہ، تمہارے لیے صحبت ہے. اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے خوشی میں کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، پہلی دفعہ اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھا کہ خوشی کے آنسو تھے کہ مجھے یہ شرف جو ہے وہ نصیب ہو رہا ہے. اور پھر یہاں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام حسن عسکری جو ایک بہت بڑے امام ہیں اہل بیت کے، ان کی تفسیر جسے تفسیر حسن عسکری کہا جاتا ہے اس کا طویل اقتباس لکھا ہے جو میں یہاں پورا تو نہیں پڑھ سکتا. میں چاہتا ہوں کہ شرکائے کورس خود اس کو پڑھیں. پیج نمبر 52 53 سے 55 تک یہ پورا اقتباس ہے جس میں حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہ لکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بستر پہ مولا علی کو سلائیں اور اپنے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کو لے کے جائیں، اور ان کی قبولیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہوئی اور پھر سرکار نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا. یہ سارا آپ نے یہاں پہ لکھا. اور پھر اس کے بعد شب ہجرت کے وہ واقعات لکھے کہ جب سیدنا صدیق اکبر آپ کو لے کے چلتے ہیں تو پھر کیا کیا واقعات راستے میں پیش آتے ہیں اور کیا دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کرتے ہیں. ایک طویل دعا ذکر کی ہے
اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو آخری نظر مکہ المکرمہ کی طرف دیکھا اور خانہ کعبہ کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، درد و سوز میں ڈوبے ہوئے کلمات میں آپ نے مکہ کو الوداع کہا اور عرض کیا واللہ انک لاحب ارض اللہ الیہ، اے مکہ تو پوری زمین میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، ولولا ان اہلک اخرجونی ما خرجت منکی، اگر یہ تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی تجھ سے بچھڑ کر نہ جاتا۔ اور پھر سرکار کی یہ حدیث یہاں ذکر کی حضرت عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے کہ سرکار نے فرمایا مسجد حرام میں ایک نماز کا 1,00,000 نمازوں جتنا ثواب ہے، تو پھر اس کو چھوڑنا ثواب کے اعتبار سے بھی، یادوں کے اعتبار سے بھی، اہمیت کے اعتبار سے بھی یہ بڑا دشوار تھا، لیکن دین کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی دی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں لکھا کہ وہ چاروں طرف چلتے تھے حضور کی حفاظت کے لیے تاکہ قربان ہوں تو خود ہو جائیں۔ اور پھر یہ لکھا کہ بڑے خوبصورت جملے ہیں، یہ میں پڑھ دیتا ہوں سارے شرکاء کے لیے تاکہ ان کی برکت ہمیں نصیب ہو جائے۔ پہلے سارے سوراخ صاف کیے، پھر ایک سوراخ پہ ایڑی رکھ لی غار ثور میں، اور حضور اندر قدم رنجہ فرمائیں، حضور تشریف لائے، صدیق کے زانوں پر سر مبارک رکھا اور استراحت فرما ہو گئے۔ صدیق کے بخت کی یاوری کا کیا کہنا، بےتاب آنکھیں اور بے قرار دل اپنے محبوب کے روئے زیبا کے مشاہدہ میں مستغرق ہے، نہ دل سیر ہوتا ہے اور نہ آنکھیں۔ وہ حسن سرمدی، وہ جمال حقیقی جس کی دل آویزیوں نے چشم فطرت کو تصویر حیرت بنا دیا تھا، آج صدیق کی آغوش میں جلوہ فرما ہے۔ اے بخت صدیق کی رفتو، تم پر یہ خاک پریشاں قربان اور یہ قلب حزین نثار۔ اسی اسنا میں حضرت صدیق کی اڑی میں سانپ نے ڈس لیا، زہر سارے جسم میں سرایت کر گیا، لیکن کیا مجال کے پاؤں میں جنبش تک ہوئی ہو۔ حضور بیدار ہوئے، اپنے یار غار کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے وجہ دریافت فرمائی، پھر جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں اپنا لعاب دہن لگایا، جس سے درد اور تکلیف کافور ہو گئی۔ اہل مکہ تلاش میں ادھر ادھر مارے پھر رہے تھے، ایک ماہر کھوجی کے ہمراہ پاؤں کا نشان دیکھتے دیکھتے وہاں پہنچ گئے، تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یہ تو آ گئے ہیں، تو سرکار نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کہ ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا ان کے ساتھ اللہ رب العزت ہے۔ اور یہاں پیر صاحب نے بڑا خوبصورت لکھا، یہ جملہ بھی آپ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ جو کرم ہوا کہ وہ کبوتری نے انڈے دے دیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مکڑی نے جالا بن لیا، اور یہ بھی لکھا کہ اس وقت فوری طور پہ ایک درخت اگ کے ایک انسان کے قد جتنا بڑا ہو کے سامنے آ گیا، اور وہ خاص قسم کا جاڑی نما درخت تھا جو اس پہاڑ میں اگتا تھا۔ تو یہ 3 کام معجزے کے طور پہ ہوئے کہ فوراً وہ کبوتری نے انڈے دیے اور ان انڈوں کے اوپر بیٹھ گئی دہانے پہ، اور وہ جالا بھی فوراً بنا گیا اور وہ درخت بھی آ گیا۔ تو مواہب اللدنیہ کے حوالے سے پیر صاحب نے یہ عبارت لکھی کہ ان حمام الحرم من نسل تین کل حمامتین جزاء وفاقا لما حصل بہما الحمایت جوزیا بالنسل وحمایتہ بالحرم۔ سبحان اللہ، کہا کہ وہ جو 2 کبوتر تھے، کبوتر اور کبوتری، جنہوں نے وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور پہ پہرا دیتے رہنے کی ڈیوٹی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محروم نہیں رکھا، بلکہ آج تک حرم مدینہ کے اندر جتنے حرم مکہ میں کبوتر ہیں جو حرم کی سرزمین میں مزے کرتے ہیں، انہوں نے دانہ ڈالا جاتا ہے اور ان کو حمامت الحرم کہا جاتا ہے، وہ اسی کبوتری کی نسل سے ہیں، اور آج تک ان کو وہ فیض آگے چل رہا ہے۔ اور پیر صاحب قبلہ نے یہاں بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا، یعنی ایک کبوتر بھی اگر بارگاہ مصطفیٰ کی خدمت کرے تو اللہ اس کی نسلوں میں اس فیض کو جاری فرما دیتا ہے۔ اور یہاں پھر جو ہے وہ اس تمام چیز کو لکھنے کے بعد آگے اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ اس غار میں کس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ شرف نصیب ہوا۔ لو ان احدہم نظر الی قدمیہ لرآنا، یعنی وہ اتنے قریب آ گئے کہ اگر جھک کے قدموں کی طرف بھی دیکھتے تو ان کو ہم نظر آ جاتے، تو اس وقت سرکار نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور وہاں پہ غار کے اندر ایک ٹھنڈا میٹھا دودھ جو ہے وہ نصیب ہوا۔ اور یہاں یہ لکھا کہ پورا خاندان خدمت میں لگا ہوا، کہ آپ کے جو بیٹے تھے ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ سارے دن کی خبریں جمع کر کے وہ لاتے تھے۔ حضرت اسماء تازہ کھانا پکا کے غار ثور پہ پہنچاتی تھیں ہر روز شام کو 3 دن، حالانکہ ایک دفعہ نوجوان آدمی کا بھی وہاں چڑھنا مشکل ہے، اور وہ ایک بچی ہو کر وہاں آتی تھیں، اور پھر
جو عامر بن فہیرہ ہیں وہ تازہ دودھ پیش کرتے تھے اور ریوڑ کو چرانے کے بہانے ادھر آ جاتے تھے، پوری فیملی خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ یہاں پھر پیر صاحب نے شیعہ حضرات کے کچھ اعتراضات کو ڈسکس کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، صفحہ نمبر 70 سے لے کے 75 تک۔ یہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ شیعہ میں سے کچھ لوگوں نے، اہل تشیع نے بھونڈے اعتراضات کیے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ سرکار نے تو انہیں کہا ہی نہیں تھا، وہ تو خود ہی تیار ہو گئے تھے، اور حضور پھر ان کو اس لیے مجبوراً ساتھ لے گئے کہ اگر میں نے انکار کیا تو کہیں یہ پیچھے مکے والوں کو بتا نہ دیں کہ حضور چلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر کی کردار کشی کی یہ کوشش جو کی گئی ہے، پیر صاحب نے اس کا جواب بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو بتایا نہیں، حضرت صدیق اکبر کو اپنا رازدار بنایا، خود ان کو ہجرت سے روکا، پھر خود چل کے ان کے گھر تشریف لے کے گئے، پھر ان کی ساری فیملی نے جو کردار ادا کیا اس سب کو پس پشت ڈال کے فتح اللہ کاشانی کی تفسیر منہج الصادقین کے اندر سے یہ عبارت جو انہوں نے لکھی ہے، پیر صاحب نے پوری فارسی میں لکھی کہ انہوں نے ایسی بات کی ہے، اور پھر اس کا رد بلیغ فرمایا مصنف حملہ حیدری علامہ بازل جو خود اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اشعار کی روشنی میں، جس میں انہوں نے یہ لکھا، اور پھر امام حسن عسکری کی تفسیر کی روشنی میں کہ حضور ضیاء الامت آپ فرماتے ہیں وَأَمَرَكَ أَن تَسْتَصْحَبَ أَبَا بَكْرٍ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اس پرخطر سفر میں حضرت ابو بکر کو اپنے ہمراہ لے کے جائیں، اور یہاں ان کا رد کیا گیا۔ پھر ایک اور بڑا عجیب اعتراض ان کا آپ نے ذکر کیا کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں صحابیت کے اوپر سیدنا صدیق اکبر کے لیے نص موجود ہے کہ اللہ نے ان کی صحابیت کو قرآن میں ذکر فرما دیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہونا یہ تو کوئی شرف کی بات نہیں ہے، تو صاحب دوست کو کہتے ہیں، دوست کافر بھی ہو سکتا ہے نعوذ باللہ، اور دوست فلاں بھی ہو سکتا ہے، دوست فلاں بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر قرآن سے ایک دو آیتیں پڑھ دیں کہ قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، اور اسی طرح کچھ اور چیزیں کر کے تو وہ کہتے ہیں صاحب ہونا تو کوئی شرف کی بات نہیں۔ تو پیر صاحب کا جواب دیکھیں، پیر صاحب نے فرمایا ویسے تو صاحب ہونا کوئی شرف نہیں ہوگا، لیکن اس لفظ کی نسبت جس شخصیت سے کی جائے اس کے ساتھ اس کا شرف بنتا ہے۔ اگر کسی کافر کی طرف صاحب کی نسبت ہو پھر شرف کوئی نہیں، لیکن اگر صحبت کی نسبت مصطفیٰ کی طرف ہو، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو پھر اس لفظ کو بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر کی رفعتوں اور سرفرازیوں کی معراج ہے کہ ان کو کسی اور کا صاحب نہیں بنایا گیا، رسول پاک کا صاحب بنایا گیا ہے۔ تو یہاں بڑی تفصیل سے آپ نے یہ جوابات ذکر کیے ہیں، دفاع اسلام بھی فرمایا ہے اور دفاع شان صدیق اکبر بھی فرمایا ہے، اور یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد لا تحزن کے اوپر جو ان کے اعتراضات ہیں، یہ دیکھ لیں کہ کہاں سے یہ لوگ وار کرتے ہیں، اور ان جلیل القدر صحابہ پہ وار کرتے ہیں۔ وہ یہ اعتراض ہے کہ لا تحزن کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی کہ لا تحزن سے مراد ہے کہ حضور انہیں فرما رہے ہیں کہ تم پریشان ہو گئے ہو اے ابو بکر اور حزن و ملال میں پڑ گئے ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ حزن یہ طاعت نہیں ہے، یہ معصیت ہے، یعنی کسی کا غمگین ہو جانا اور حزین ہو جانا یہ تو معصیت اور گناہ ہے۔ تو یہاں تو ان کا شرف ذکر نہیں ہوا بلکہ قرآن میں ان کا گناہ ذکر ہوا ہے کہ وہ حضور کے ساتھ تھے اور پھر بھی پریشان ہو گئے۔ اندازہ کریں، یہ انہوں نے شان صدیق اکبر پہ اعتراض کیا۔ اب پیر صاحب کا جواب سنیں، یہ ہوتا ہے دفاع اسلام اور دفاع شان صدیق اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں حزن کی نسبت صدیق اکبر کی طرف ہے، اور اسی قرآن میں حزن اور خوف کی نسبت انبیاء کی طرف بھی ہے، تو کیا انبیاء پہ بھی معصیت کا ٹھپا لگاؤ گے جو معصوم عن الخطا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، کہ جب وہ اژدہا سانپ اژدہا بن گیا اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، تو بلند رہے گا۔ لا تحزن انا منجوک و اہلک، حضرت لوط سے فرمایا علیہ السلام کہ لا تحزن، تو کیا ان کو بھی پھر آپ اس معصیت، اس حزن کو معصیت کہیں گے؟ اور پھر آخر میں کیا کمال جملہ لکھا، فرمایا صدیق کا حزن و ملال اپنی ذات کے لیے نہیں تھا بلکہ اپنے پاک نبی کے تحفظ کے لیے تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے تھا، اور وہ یہ پریشان تھے کہ سرکار کو کوئی گزند نہ پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ کے پاک نبی نے انہیں اپنی معیت خاصہ میں شامل فرمایا۔ اور پیر صاحب نے لکھا یہ معیت انبیاء کے لیے، ایک معیت ہوتی ہے معیت علم جو ہر بندے کو حاصل ہے، ایک معیت متقین ہے جو صرف متقین کو حاصل ہے،
ایک معیت انبیاء اور رسول کو صرف حاصل ہے، اور وہ ہوتی ہے خاص معیت جس میں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ سرکار نے یہاں خاتم النبیین ہو کر حضرت صدیق اکبر کو اپنی معیت خاصہ میں شامل فرمایا، ان اللہ معنا۔ تو یہ ساری شان صدیق اکبر یہاں پہ ذکر ہوئی جس کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہ ذکر کیا کہ جب آپ وہاں سے آئے، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا تو آپ کے پاس 60,000 درہم تھے، اور جب ہجرت کا وقت آیا اس وقت آپ کے پاس 5,000 درہم رہ گئے تھے، اور وہ سارے بھی آپ نے اٹھا کے حضور کے ساتھ ہی رکھ لیے کہ راستے میں سرکار کی ذات پہ خرچ ہوں گے، مدینہ جا کے خرچ ہوں گے۔ تو ابو قحافہ جو نابینا تھے لیکن والد تھے، انہوں نے لاٹھی ٹیکتے ہوئے پوچھا کہ میرا بیٹا اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ گیا ہے یا سارا ہی لے گیا ہے؟ پریشان تھے۔ تو حضرت اسما نے کچھ پتھر لیے گول گول جو دراہم و دنانیر کی طرح تھے، اور جو خزنہ تھا جہاں سیدنا صدیق اکبر پیسے رکھتے تھے ان کو پتھروں سے بھر کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا، اور اپنے دادا کو لاٹھی ٹیکتے ہوئے وہاں لے گئیں اور کہا کہ غم نہ کریں، ہمارا باپ ہمارے لیے بڑا مال چھوڑ کے گیا۔ کیسی وہ فیملی ہے، کیسا وہ خاندان ہے کہ سارے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ نثار ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کے مزار پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے فیضان صدیقیت سے حصہ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد پھر غار کے قیام کے اندر وہ واقعات ذکر کیے، عبداللہ بن اریکت کا ذکر کیا کہ اسے رہبری کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور پھر یہ واقعہ بھی ذکر کیا کہ حضرت اسما آئیں اور توشہ دان کو باندھنے کے لیے کوئی رسی نہیں تھی، اور اونٹ جو دو آئے تھے ان میں سے ایک اونٹ کے ساتھ کھانا باندھنا تھا، تو اپنا کمر بند کھولا اور اس کے ساتھ سرکار کا کھانا باندھا۔ تو سرکار دیکھ رہے تھے، حضور نے فرمایا انتی ذات النطاقین، کہ تو دو پٹیوں والی ہے، اور انہیں آج تک یہ شرف نصیب ہے۔ اور پھر جس اونٹنی پہ سرکار نے سفر کیا اس کا نام العدبا ہے یا الجدعا ذکر کیا گیا ہے، اور سرکار نے فرمایا، پوچھا گیا کہ یہ اونٹنی کا قیامت کے دن بھی آپ کے ساتھ ہوگی؟ سرکار نے فرمایا جس اونٹنی پہ میں نے ہجرت کا سفر کیا ہے جس کا نام العدبا ہے، یہ میری بیٹی سیدہ خاتون جنت کے پاس جنت قیامت میں ہوگی، وہ اس پہ سوار ہوں گی اور میں براق پہ سوار ہوں گا۔ پوچھا گیا، ساتھ ہی حضرت بلال کھڑے تھے، ان کی طرف دیکھ کے سرکار نے فرمایا یحشر ھذا علی ناقۃ من نوق الجنہ، کہ یہ میرا بلال جو ہے اسے جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پہ بٹھایا جائے گا۔ ساتھ ان کا ذکر بھی فرما دیا۔ پھر شارع ہجرت کا پیر صاحب نے ذکر کیا کہ وہ کون سا روٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اور اس میں یہ ذکر کیا کہ 2 راستے معروف تھے، اور ان راستوں کو اس لیے نہ لیا کہ وہاں پہ آمد و رفت بہت زیادہ تھی۔ ایک مشکل ترین راستہ جو عبداللہ بن اریکت گائیڈ تھا اس نے وہ چنا، جو سمندر کے کنارے سے ہوتا ہوا پھر مدینہ کی طرف مڑتا تھا۔ 12 روز میں یہ سفر طے ہوا، اور اس میں پھر اسے آج سعودی عرب کی حکومت نے کافی سالوں سے طریق الہجرہ کے نام سے نیا قائم کر دیا ہے۔ اب جو بسیں مکہ سے مدینہ جاتی ہیں وہ اسی روٹ پہ جاتی ہیں جس روٹ پہ سرکار نے قدم رکھے تھے، اور حضور مدینہ گئے تھے۔ اب وہ راستہ آباد ہو گیا ہے اور اس پہ بہت اچھی موٹر وے اور سڑک بنا دی گئی ہے۔ 12 دن میں یہ سفر طے ہوا۔ اثناء سفر جو واقعات پیش آئے پھر ان کا ذکر کیا گیا، جس میں خاص طور پہ چند واقعات ہیں، آپ تفصیل سے انہیں پڑھیں گے، اب وقت نہیں ہے۔ معبد کا واقعہ پیر صاحب نے بڑی تفصیل سے لکھا کہ رستے میں وہ ایک خیمہ تھا جہاں وہ عورت بیٹھتی تھی، اور پیاس اور کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر جب وہاں گئے تو دیکھا کہ عورت ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ آج مہمان نوازی کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، میں بہت افسوس ہے۔ تو سرکار نے دیکھا کہ ایک بکری کھڑی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بکری جو ہے اسے لے آؤ۔ کہنے لگی کہ یہ دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، تو سرکار نے فرمایا لے کے آؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی دودھ سے وہ لبریز ہو گئی، اور فوراً اس میں دودھ اتر آیا۔ بڑا برتن منگوایا اور حضور نے اس کو دھونا شروع کیا، حتیٰ کہ اس پہ جھاگ اٹھنے لگی اور وہ برتن بھر گیا۔ پہلے معبد کو پلایا، پھر سیدنا صدیق اکبر اور باقی دوستوں کو پلایا، اور آخر میں سرکار نے فرمایا ساق القوم آخرہم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ جب معبد واپس آیا اور اس نے وہ برکتیں دیکھیں تو یہ لکھا ہے کہ بعد میں وہ دونوں حاضر ہو کر مدینہ پاک میں سرکار پر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا۔ اور پھر پیر صاحب نے بڑی تفصیل سے وہ حلیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معبد نے بیان کیا تھا وہ لکھا ہے کہ رأیت رجلا ظاہر الوداعۃ حسن الخلق ملیح الوجہ۔ حضرت مولا علی کہتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ساری زندگی
کوئی ایسا حلیہ سرکار کا بیان نہیں کر سکا جیسا معبد کر کے گئی ہیں۔ اور انہوں نے ایک دفعہ سرکار کو دیکھا اور وہ پوری صورت پیاری پیاری ان کی آنکھوں میں نقش ہو گئی کہ میں نے ایک ایسے مرد کو دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا، جس کی ساخت بڑی خوبصورت اور چہرہ ملی حسن والا تھا، نہ بڑی ہوئی توند اسے معیوب بنا رہی تھی، نہ پتلی گردن اور چھوٹا سر اس میں نقص پیدا کر رہا تھا، بڑا حسین، بہت خوب رو، آنکھیں سیاہ اور بڑی اور پلکیں لمبی، اور اس کی آواز گونجدار اور چشم سیاہ سرمگیں، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے اور گردن چمکدار تھی، ریش مبارک گھنی تھی، جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر رونق اور بارونق ہوتا، شیریں گفتار تھے، گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی نہ بیہودہ، گفتگو موتیوں کی لڑی ہوتی جس سے موتی جڑ رہے ہوتے، دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے، اور قریب سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ خوبرو اور حسین دکھائی دیتے، قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے، نہ اتنا پست کہ آنکھیں حقیر سمجھیں، آپ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند، یعنی درمیانے قد کے تھے، اور ان کے ساتھی ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، جو کہتے فوراً تعمیل کرتے، حکم دیتے فوراً بجا لاتے، سب کے مخدوم، سب کے محترم، نہ وہ ترش رو تھے نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی۔ تو یہ پورا حلیہ بیان کیا اور اس کی تفصیل یہاں ذکر کی۔ اور وہ بکری جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہا تھا، 18 ہجری تک زندہ رہی معبد کے پاس، اور جب تک زندہ رہی وہ مسلسل دودھ دیتی رہی، اور اس کے دودھ سے ان کا قبیلہ پلتا رہا، اور اللہ رب العزت نے اس برکت کو اس خاندان میں جاری رکھا۔ پھر پیر صاحب نے سراقہ کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ سراقہ بن مالک جعشمی ان کا پورا نام ہے، سراقہ بن مالک جعشمی بنو مدلج قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں تفصیل میں اب نہیں بیان کر سکتا، صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ 100 اونٹ کا انعام رکھا کہ جو بندہ ان کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ ملیں گے ایک بندے کے لیے۔ تو سراقہ بھی نکلے، پتہ چلا کہ 3 سائے اس طرف جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے گھوڑا دوڑایا، قریب پہنچے، گھوڑا زمین میں دھنس گیا، 3 دفعہ ایسے ہوا، بالآخر معافی مانگی کہ میں آپ کا راز رکھوں گا اور آپ مجھے امان نامہ لکھ کے دے دیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امان نامہ بھی ان کو لکھ کے دیا، اور جب واپس جانے لگے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کیف بکا یا سراقہ اذا صورت بسوارا کسریٰ، اے سراقہ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ اس نے سراپا حیرت ہو کے عرض کیا کہ کسریٰ ابن ہرمز جو ایران کا بادشاہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اس کی بات کر رہا ہوں، یعنی خود مکہ والوں نے نکال دیا ہے اور غریب الدیار ہیں اور رستے میں ہیں، اور ملنے والے کو ایران کے بادشاہ کے کنگن کی بشارت دے رہے ہیں۔ یہ شان ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر پیر صاحب نے بڑی تفصیل سے لکھا کہ جب 8 سال تک پھر سراقہ نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی اور وہ امان نامہ محفوظ رکھا۔ فتح مکہ کے بعد جب طائف اور حنین فتح ہو گیا تو یہ ایک دن حضور کے پاس پہنچے اور بہت رش تھا، انصار نے ان کو روکنے کی کوشش کی، سرکار نے دور سے دیکھ لیا تو بلوا لیا، تو بلا کے کہا جی بتاؤ کیا بات ہے، یوم وفاء و بر ادنو، آج تو وفا اور نیکی کا دن ہے، قریب آ جاؤ۔ جب قریب بلایا انہوں نے وہی چمڑے کا وہ صفحہ نکال کے دکھایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا اظہار فرمایا اور ان سے گفتگو فرمائی، اور پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق کے پاس جب حضور کے وصال پر ملال کے بعد ایران کی وہ مال غنیمت آیا تو سرکار نے انہیں کنگن پہنا کر فرمایا اب جاؤ ذرا ہاتھوں کو لہراتے ہوئے حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کرو کہ یا رسول اللہ آپ نے جو وعدہ بے سر و سامانی کے عالم میں کیا تھا آج آپ کے غلام عمر نے اس کو پورا کر دیا ہے۔ اور یہاں پھر پیر صاحب نے یہ جملہ امام سہیلی کے حوالے سے لکھا کہ وہ کہا کرتے تھے حضرت سراقہ کنتو اعرابیا بوالا علی عقبیہ، کہ میں تو ایک عرابی تھا اور مجھے تو صحیح پیشاب کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا، یہ تو حضور کے خدنگ ناز کا کرم ہے کہ سرکار دو عالم نے میرے ذکر کو عبدالآباد تک زندہ کر دیا۔ تو یہ ذکر یہاں پہ بڑے خوبصورت طریقے سے کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر پیر صاحب نے قباء میں جب سرکار تشریف لائے وہ لکھا، احوال لکھے کہ اب قباء میں پہنچے اور وہاں استقبال کیسے ہوا، اور کافی دن وہ لوگ قباء کے میدان میں جمع ہوتے اور سخت گرمی میں کھڑے رہتے، حضور کے انتظار میں رہتے، اور جس دن سرکار تشریف لائے وہ سارے غائب تھے،
اور ایک یہودی جو کئی دنوں سے انتظار کی کیفیات دیکھ رہا تھا، اس نے سرکار کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے آواز لگائی، یا بنی قیلہ ھذا جدکم قد اتاکم، اے مدینے والو، اے یثرب والو، باہر نکلو، جس ہستی کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گئی۔ تو وہ سارے نکلے، اور پھر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا کے نغمے الاپے، نعرے لگائے، حضور کا استقبال کیا۔ سرکار نے قباء میں مسجد تعمیر کی، اور وہ مسجد جو سرکار نے وہاں تعمیر کی اس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا، جس نے اچھا وضو کیا اور پھر وہ میری مسجد قباء میں آیا اور اس میں اس نے 2 رکعت نماز ادا کی تو اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور آج بھی مسجد قباء کا یہ فیضان جاری و ساری ہے۔ اور پھر پیر صاحب نے لکھا کہ 14 دن سرکار نے، ایک قول 3 دن کا ہے اور ایک 14 دن کا ہے، پیر صاحب نے 14 دن والے قول کو ترجیح دی ہے، کیونکہ وہاں سرکار نے مسجد قباء کی اپنے ہاتھوں سے بنیاد رکھی تو اس میں کچھ دن لگ گئے، 14 دن وہاں رہے، پھر وہاں سے آگے تشریف لائے، اور پھر مدینہ پاک کے اندر بھی استقبال ہوا۔ رستے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا جمعہ جو ہے جہاں پڑھایا، آج وہاں مسجد جمعہ جو ہے یہ قباء اور مسجد نبی کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں پہ قائم کی گئی ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ہے، اور ضیاء النبی شریف کے پیج نمبر 117 118 پہ یہ پورا خطبہ لکھا ہوا ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اور پھر دوسرا خطبہ سرکار نے جو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے دیا، جہاں حضور کی اونٹنی بیٹھی اور سرکار نے ان کے گھر میں قدم رنجہ فرمایا، وہ خطبہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں آپ جلوہ گر ہو گئے، یثرب مدینہ ہو گیا، اور حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب آئے، اضاء منہا کل شے، ہر شے روشن ہو گئی، اور جس دن سرکار نے وصال فرمایا، اظلم منہا کل شے، ہر شے جو ہے ایک دفعہ تاریک ہو گئی ہمارے لیے، لیکن اسلام کا پیغام جاری رہا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں آج بھی سارے معاشرے کو منور کر رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جو ہے اس میں سے حظ وافر عطا فرمائے۔ اب اس سے آگے مدینہ